سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، کیا خوبصورت ساعت، کیا خوبصورت دن اور کیا پیارا مہینہ شعبان المعظم کا تیسری شعبان کی جشن ہے آج۔ اور جشن کیوں نہ ہو، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جناب امام حسین ابن علی، آپ پہ ہمارے لاکھوں سلام، لاکھوں درود، 1.25 لاکھ سلام اور اس سے زیادہ۔ کیا خوبصورت شخصیت اور اسلام کی مثالی شخصیت جن کا آج جنم دن ہے، امام حسین علیہ السلام، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ ہر طرح سے امت کے لیے ایک مثال ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کا دور ہے حسنین کریمین کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ یک وقت ایک ہی راستے میں ملاقات ہوتی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ بھی بچوں کے ساتھ ہیں، تو رسول خدا نے آپ کو اپنی گود میں لینا چاہا۔ امام حسین آگے بڑھے، جیسے کہ چھوٹے بچے کرتے ہیں کہ جی گود میں نہیں آئیں گے، بھاگیں گے، کھیلیں گے، ایسے ہی اسی اسنا میں رسول خدا اور آگے بڑھے، پھر آپ نے تھام لیا، پھر آپ نے گود میں اٹھایا، گردن پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا، بوسہ دیا اور کہا کہ جو حسین کو پیار کرتا ہے وہ مجھ کو پیار کرتا ہے، جو اسے عزیز رکھتا ہے وہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اللہ اس کو عزیز رکھتا ہے۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے، ہم جسے کہتے ہیں نا آئی لو یو، میرا رسول حضرت امام حسین کو پیار میں آئی لو یو کہہ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، کئی مرتبہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ حسنین کریمین چھوٹے ہیں اور آپس میں کشتی ہو رہی ہے، کھیل رہے ہیں، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ رسول خدا کی محبتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور ایسی اسنا میں کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسن کی تائید فرما رہے ہیں رسول خدا، تو جناب فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے حسین کے لیے کون تائید فرمائے گا، حسن تو بڑے ہیں عمر میں بھی، تو رسول خدا فرماتے ہیں جبرائیل آپ کی تائید فرما رہے ہیں۔ کیا احسن گفتگو ہے آپ کے حوالے سے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ آج کے پینل کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر و تاب، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، ہاں مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ کیا ہی خوبصورت موقع ہے ہمارے پاس۔ مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائیں اسلام آباد سے، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ساتھ ساتھ میں علامہ کمیل مہدوی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، آپ کو بھی مبارکباد دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں، شعبان المعظم کی مبارکباد دوں اور تیسری شعبان کی مبارکباد دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم جزاک صالح اللہ۔ الاعمال۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، جس شخصیت کا میں آج ذکر کر رہا ہوں ہمارے آقا و مولا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ ہی بتا سکتے ہیں کون ہے وہ شخص کس کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، کیا حوالہ ہے، ذرا کھل کے بیان کریں، آج میرے اور آپ کے مولا کا ذکر ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، وہ سایہ تھا جلوہ گر بذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ معزز و محترم محمد اویس ربانی صاحب، آج جس ہستی کا ذکر ہے یہ شہزادہ مصطفیٰ ہیں، اور میں سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو چمنستان رسالت مآب میں جو کلی پھول بن رہی ہے، یعنی میرے آقا کے شہزادے سید ہزارہ پاک کی آنکھوں کا نور، میرے سرکار کے دل کا سرور، مولا علی کی چشمان مکرم کی ٹھنڈک، حضرت سیدنا شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی یہ تاریخ، یہ دن تمام امت مسلمہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
کون حسین ابن علی جن کے آج تذکار حسینہ آپ لے کر جی ٹی وی پہ آئے ہیں؟ میں آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج شکریہ۔ اس پاک نام کا ذکر الاپنے والی ہر زبان کو میرا سلام، آج ان پاک مقدس ناموں کو لکھنے والے ہر قلم کو میرا سلام۔ کون امام حسین علیہ السلام؟ وہ حسین کے جو ان 5 تن میں سے 5ویں ہیں کہ جن کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی ہے، جس آیت نے امت مسلمہ پر ان کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین کے وہ ان 5 میں سے ایک ہیں، 5 میں سے 5ویں ہیں، 5 تن پاک میں سے ایک ہیں کہ جن کی مدحت و شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جس نے یہ گارنٹی دے دی کہ کسی قسم کی خطا نہ ان تک آئی ہے اور نہ وہ خطا ان تک پہنچ پائی ہے۔ ان کی جد بھی پاک، ان کی ذاتیں بھی پاک، ان کا حسب بھی پاک، ان کا نسب بھی پاک، ان کا تکلم بھی پاک، ان کا گفتگو بھی پاک، ان کا ہر ادا پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی جو ان 5 میں سے ایک ہیں کہ جو 5 مباہلے والے دن جب چیلنج ہوا تھا تو مباہلے میں جو ہستیاں گئی تھیں کہ جن کو دیکھ کر عیسائیوں کے بڑے راہب نے کہا تھا کہ اے گروہ نصارہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لا زالہ، میں آج ایسی ہستیوں اور ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے لیے کہہ دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ کون حسین ابن علی جو محبوب مصطفیٰ ہیں، جو ابن مرتضیٰ ہیں، اور میرے حضور جنہیں خود اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اما الحسن فلہو ہیبتی وسودی و اما حسین فلہو جرتی وجودی۔ وہ حسین جنہیں میرے نبی کی جرت اور سخاوت عطا کی گئی۔ کون حسین کے دوسری روایت میں ہے و اما حسین فلہو محبتی و رضائی، حسین وہ ہے جس کے لیے میری محبت اور رضا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ وہ جو سید الشہداء ہیں، وہ جو عظیمت کے میدان کے سالاروں میں سے ایک ہیں، وہ حسین ابن علی کہ جن کے بارے میں خواجہ غریب النواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے نبی کے دین کی آبرو حسین، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی بقا حسین، میرے مصطفیٰ کی سنت کا حسن حسین، میرے مصطفیٰ کے دل کی راحت حسین، میرے آقا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، وہ حسین جس پر قدرت کو بھی ناز ہے، جس پر مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، وہ حسین جن کی ہر ادا خدا کے رسول کی شریعت کے عین مطابق ہے، جن کا بولنا رسول کا بولنا، جن کا کہنا حضور کا کہنا، جن کی چاہت حضور کی چاہت، وہ حسین کہ جن کے بارے میں میرے آقا خود دعا کر کے فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ یہ جو حسن اور حسین 2 میرے شہزادے ہیں، مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، وحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار کر، وحب من یحبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ وہ حسین کہ جن کی مدحت میں قرآن کی درجنوں آیتیں نازل ہوئیں، وہ حسین کہ جن کی شان میں میرے حضور کی سینکڑوں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، وہ حسین کہ جن کی مثال نہ کبھی کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ شاہکار کا نام ہے حسین اور خالق کائنات کا شاہکار، حسن تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی، اور ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، اور ایک سعادت تیرا کردار حسین ابن علی۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ صاحب مجھے سے طالب علم کے لیے بیان فرمائیے گا، ہم حضرت امام حسین کو امام کیوں کہتے ہیں؟ خاص طور سے یہ منصب امامت ہے کس لیے؟ میں اہل حدیث اہل تشیع سے بات نہیں کر رہا، میں اہل عشق سے بات کر رہا ہوں، یہ مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اس وقت سیدنا امام حسین اللہ کی ان پر رحمتیں، اللہ کا سلام، اللہ کا رضوان ان پر ہو۔ ان کی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ابھی میرے برادر گرامی قدر حضرت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت ہی خوبصورت
اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں دل نشین انداز سے بصیرت آمیز گفتگو فرما رہے تھے. میں انہی کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں شاعر نے سچ کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی, جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی, جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. زندگی کی جو صبح اور شامیں حضرت سیدنا امام حسین و اہل بیت اطہار اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور آپ کی یاد میں کٹ جاتی ہیں, وہ ایک مومن کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں. بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسین, آپ نے پوچھا ان کا امام ہونا, حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث سیر اعلام النبلاء میں جب ان کا تعارف کرواتا ہے تو کیا خوبصورت الفاظ درج کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں هو الامام الکامل هو الامام الشریف الکامل صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ. یہ صرف امام ہی نہیں ہے بلکہ یہ سید امام ہے, اور صرف سید امام ہی نہیں ہے بلکہ یہ امام کامل ہے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں, ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں, جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر انسانی خوبیوں کی ایک پتی بھی اگر امام حسین میں کم ہوتی تو زمان نبوت کبھی انہیں نبوت کا پھول قرار نہ دیتی. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ میرے پھول ہیں امام حسن اور امام حسین. جامع ترمذی میں اضافہ ہے کان یشمہما ویضمہما, میرے آقا علیہ السلام ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے, میرے آقا کو ان سے خوشبو آتی تھی. اور جن ہستیوں کے بارے میں عرش عظیم کا رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, وہ اتنے پاکیزہ کردار اور پاکیزہ بدن اور پاکیزہ روح کے حامل کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام جیسی ہستی کو نبوت کو رسالت کو خوشبو آ رہی ہے, وہ آپ ان کو ان کی خوشبو سونگ رہے ہیں, ان کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ, میرے پاس سلام کرنے کی غرض سے آسمانوں سے زمین پر آیا, اللہ سے اجازت مانگی, اور اس فرشتے کی زندگی میں ایک بار زمین پہ نازل ہونا لکھا تھا اور اس نے استعمال کیا. آج جب میرے پاس آیا اللہ سے اجازت مانگ کر اور اس غرض سے آیا کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں حبیب رب العالمین کو, حسنین کریمین کے نانا جان کو, سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان کو. فرمایا اللہ رب العالمین نے جاؤ اجازت ہے مگر خالی ہاتھ نہ جاؤ, تحفے لے کر جاؤ. پہلا تحفہ یہ لے کر آئے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پہلا تحفہ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی جنت میں صرف جائیں گی نہیں بلکہ فرمایا ساری جنتی خواتین کی سردار بن کر جائیں گی, اور ان کے فرزند ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین صرف جنت میں جائیں گے نہیں بلکہ یہ جنتیوں کے سردار بن کر جائیں گے. یہ امامت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف دنیا کے نہیں, یہ تو آخرت میں جنت کے امام ہیں, جنت کے پیشوا ہیں, یہ جنت کے سردار اور سید ہیں. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اللہ کو جو محبت اور پیار ہے اندازہ لگائیں. اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. ہم بیٹا بھی دے رہے, نام اس کا یحییٰ رکھ رہے ہیں جو تاریخ انسانیت میں کسی نے پہلے سنا نہیں یحییٰ نام, پہلے تیرے بیٹے کا میں نام رکھ رہا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے امام حسن امام حسین امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ عبد الغابہ میں فرماتے ہیں حجب اللہ هذین الاسمین ان یسمى بهما حتى سمى بهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہم السلام. اللہ پاک نے حسن حسین عربی نام ہونے کے باوجود ان پہ پردہ ڈال کر رکھا, کمال ہو گیا, چھپا کے رکھا. اللہ پاک نے کسی کو یہ نام رکھنے نہیں دیے, یہ سب سے پہلے نام رکھے. سبحان اللہ, سنیے ابن علیہم السلام اپنے فرزندان کے نام نبی پاک سب سے پہلے رکھے. یہ وہ پروٹوکول ہے جو پروٹوکول سبحان اللہ. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کیا بات ہے, آج آپ نے حق ادا کر دیا. آج مطلب آپ واقعی شاہ ہیں آپ,
آپ نے تو کمال کر دیا, کیا خوبصورت انداز سے. میرے پاس اب وقت نہیں ہے, ورنہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ نہ وقفہ لوں, نہ ٹھہروں, نہ رکوں, یہ تسلسل جاری رہے, برقرار رہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا اور علامہ کمیل مہدوی سے گفتگو کروں گا, شجاعت کے حوالے سے, جرأت و استقامت کے حوالے سے. الف لام میم میں انتظار آپ کا رہے گا. تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین, باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی. ایسا کوئی شجیع, ایسا کوئی بہادر, ایسا کوئی استقامت پسند, ایسا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا. وہ ایسا ہی بن سکتا ہے جو رسول کی تربیت میں ہو, آغوش میں پلے, فاطمہ زہرا کی, جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو اور باپ ولیوں کا سردار ہو, ماں جنت کی خواتین کی سردار ہو اور بھائی ثقافتوں کا سردار ہو, روایتوں کا سردار ہو, امانتوں کا سردار ہو. اور پھر یہی نہیں, اس کے بعد تسلسل جاری رہے گا. بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہوگا, سجاد ہوگا, زین العابدین ہوگا. کمال ہے. میں علامہ کمیل مہدوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں طالب علم ہوں, تھوڑی سی معلومات چاہتا ہوں. امام حسین, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کی شجاعت کے واقعات پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے, کربلا سے پہلے کیا کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں امام حسین نے شرکت کی ہو اور پھر تاریخ یہ کہہ سکے حسین ابن علی ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنے حسین پروگرام کو اور اتنی حسین محفل اور بزم کو سجانے کے لیے. 3 شعبان المعظم ہے, آمد سبت اصغر ہے, اور انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. تو اطراف میں ہر طرف ہی سعادتیں اور نور ہیں. جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو. یہ جو آپ کا سوال تھا شجاعت کے بارے میں, قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. میدان میں کرار ہو, منبر پہ نبی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. خود رسم وفا جس کے قبیلے سے چلی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. تو جہاں کہیں آپ چلے جائیے تو آپ شبیہ ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور شجاعتوں میں بھی ان کے امین اور وارث ہے اپنے بابا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ کی انوار, یعنی آپ کی جو خلقت نورانیت عالم انوار میں امام حسین السلام کے وجود سے لے کر شہادت حسین تک اور شہادت حسین سے جنت کی سرداری تک کا سارا احوال جو ہے وہ اجمال یا تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں نظر آئے گا کہ حسین ان کلمات میں شامل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو القا کیے گئے تھے, جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے 124 ہے. پھر آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ بنایا ہے یعنی چنا ہے. حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم رہی, سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں جس کا ذکر موجود ہے. سورہ کوثر کے مصداق ہیں. شجرہ طیبہ میں شامل ہے. آیہ نور میں آپ زجاجہ ہیں, یعنی وہ شیشے کی قندیل کے جس سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیل رہا ہے. آیہ مودت میں شامل ہے, آیہ تطہیر میں شامل ہے, آیہ مباہلہ میں شامل ہے. تو کامل وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیان کر دیا جائے کہ ظاہری وجود کا آغاز آپ کے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تفسیر الدر المنصور میں جلال الدین سیوطی علامہ صاحب نے یہ لکھا ہے جلد نمبر 6 میں اس بات کو کہ تو 2 سمندر ملا دیے گئے. یہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما ہے کہ جو علم و حکمت کا سمندر, طہارت و عصمت کا سمندر, اور جو ان سمندروں سے اللہ نے خارج کیا وہ لؤلؤ اور مرجان. حدیث نبوی کی روشنی میں لکھا انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لؤلؤ اور مرجان. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو, تو یہ اشارہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف. مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو, یہ اشارہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف. تو لؤلؤ اور مرجان اللہ سبحانہ وتعالی نے خارج کیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لؤلؤ اور مرجان سے آغاز اور اختتام تک جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا, آپ بھی اس کا ایک مصداق ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. سورہ فجر میں جب آپ نے جو شجاعت کی بات کی, اپنے شجاعت کے اس عظیم مقام پر تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے, دیکھیں میدان جنگ میں نفس مطمئن ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت سخت کام ہوتا ہے, کیونکہ وہاں اضطراب ہوتا ہے. لیکن حسین وہاں پر بھی ایسے مطمئن تھے کہ صدائے قدرت آ رہی تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے اطمینان والے نفس اور اے اطمینان والے حسین, اب پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے, اور آجا جنت میں داخل ہو جا, میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. تو یہ کمال ہی کمال ہر طرح سے, چاہے
شجاعت ہو، سخاوت ہو، چاہے رحم و کرم ہو، چاہے عبادت ہو. اور بالخصوص آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جتنی احادیث سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ملیں گی فریقین کی کتابوں میں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضور کا وصال پاک ہوا ہے تو وہ وصال اس وقت امام حسین علیہ السلام فقط 7 برس کے تھے ظاہری سن میں، 7 برس کے، یعنی جتنی احادیث ہیں وہ 7 برس کے حسین کے لیے بیان کی گئی، چاہے سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، چاہے حسین منی وانا من حسین ہو، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی یہ کیسی عظمت ہے کہ جو کائنات کا رسول جس کے سبب سے کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی، فقیہ، عارف کسی کو بھی لے لیجئے، وہ زندگی کے آخر میں بھی اسے قرآن پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے کہ کیا آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہیں؟ کنفرم 100% کہیں گے کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کرم فرما دے تو یہ فرق ہے امت میں اور امامت میں کہ جب امامت 6 برس میں ہو تو جنتی فقط نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. اور جب حسین پشت رسالت پر آ جائے تو رسول سجدے کو طول دے دیں. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی نہیں کہ اگر آج بھی کسی فقیہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا کہ اگر کسی کا نواسہ امام جماعت کی پشت پر آ جائے تو بہت کامل طول گفتگو، دے دے سنت. یہ الگ. بہت کامل آخر میں گفتگو. ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ فقط یہ نہیں ہے کہ نواسہ نانا کی پشت پر ہے، یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس میں مزید پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سجدے کو طول دے کر امامت حسین کا تعارف کروا رہے کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے، صحابہ کرام پیچھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے. حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب، تسلسل دیکھیں کتنی خوبصورتی سے برقرار رکھا جا رہا ہے. فضائل اتنے ہیں، میں سمیٹ کیسے سکتا ہوں، کم وقت ہے میرے پاس، مگر یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں خوشی کے عالم میں تھوڑے دکھ کی بات کر رہا ہوں، مگر شاید اس سے بہت بڑا پیغام جائے اور آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. یعنی آج کے دور میں کوئی حق کی بات کرتا ہے، کوئی بھی ناموس رسالت کے لیے بات کرتا ہے، کوئی گستاخ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے نکل آتے ہیں، بڑی تعداد سے نکل آتے ہیں. آپ اس کی سراپا مثال ہیں اور آپ کے چاہنے والے اس کی سراپا مثال ہیں. ایسی کیا، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا مشکل تھی کہ امام حسین جو سراپا حق ہیں اور حق کی بات کر رہے ہیں، اتنی کم تعداد میں لوگ آپ کے تعاون کے لیے نکل کر آ رہے ہیں اور پھر جو آ رہے ہیں وہ مخالفت کی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑا سا انہی فضائل کا تھوڑا جملہ بڑھا لوں کہ حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ اکبر. آیت من آیات اللہ ہیں. اور میرے آقا حسین ابن علی کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. من حسین دونوں طرح سے آتا ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اب یہاں پر ایک تو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ بلاغت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز تھے. جی آپ کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہے یہ تو عقل میں آتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں. میرے ناقص علم کے مطابق یہاں جو من ہے، حسین منی انا من حسین، یہ من زائدہ ہے، جس کا معنی بنتا ہے حسین مجھ سے ہے، یہ نہیں بنے گا. اب معنی بنے گا حسین میں ہوں اور میں حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. حسین میں ہوں اور میں حسین. دراصل یہ کوئی پریشان نہ ہو، جہاں بھی تشبیہ دی جاتی ہے تو من کل الوجوہ مقصود نہیں ہوتا. حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کی صورت میری صورت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کی اطاعت میری اطاعت ہے، حسین کا پیار میرا پیار ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ حسین جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، جن کی ولادت ہوتی ہے، کان میں اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا پہلا آوازہ جو لگتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کان میں آذان حضور عطا فرماتے ہیں اور پھر آپ اس شکم مادر سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس پاکیزہ گود میں آتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، ولادت ہوتی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ والدہ کی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ طہارتوں اور
نفاستوں کا مرکز ہے یہ گھرانہ. بھائی سبحان اللہ. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ امام علی مقام, مفتی صاحب یہی سوال تفصیل سے سننا چاہتا ہوں میں اس کا جواب تاکہ زیادہ وقت ہمیں میسر آئے. یہی سوال ہے, اسی کا جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں. بس ایک مختصر سا وقفہ لے لوں, اس کے بعد لوٹ کے اسی سوال پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. عزیزان من, آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں, لوٹ کر آئیں گے, بہت خاص سوال ہے, اس کا جواب لے کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. الف لام میم میں انتظار آپ کا ہے. جی حضرت امام حسین, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کا کال شریف ہے, اور بہت ہی احسن انداز سے آپ نے واضح کر دیا ساری کنفیوژن کو. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظلم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے, تو پھر تیسرا راستہ گردن کٹانے کا ہوتا ہے, اور وہ آپ نے کر کے دکھایا عملی طور سے. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال پوچھا خاص کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آج کے دور میں بھی کوئی اگر بات کرتا ہے لوگ اس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں, اگر بات اچھی ہو, حق پر ہو. تو امام حسین سراپا حق ہیں, تعداد میں اتنے کم لوگ, کیا وجوہات ہیں تاکہ آج دوبارہ سے کوئی حسینیت کی بات کرے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں, حب دنیا میں یا کسی فتنے میں الجھ نہ جائیں. مفتی صاحب بیان فرمائیے گا. جی, حسین پاک ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, وفی روایت انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. اے آل بیت, یعنی جن میں حسین پاک بھی ہیں, جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, اور جس نے تم سے امن رکھا اس نے مجھ سے امن رکھا. یا دوسرا معنی بنتا ہے جس سے تم لوگوں نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی, جس نے تم لوگوں سے صلح کی, جس سے تم لوگوں نے صلح رکھی اس سے میں نے صلح رکھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام, آپ جو کربلا کی طرف نکلے تو آپ عظیمت کی راہ پر کھڑے تھے. لیکن یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اس میں اہل سنت, اہل تشیع, تمام مکاتب اسلامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام علی مقام آپ جنگ کے ارادے سے مدینہ سے مکہ یا مکہ سے کربلا کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے, یا آپ نے اپنے ساتھ کسی کو دعوت میں کھڑا نہیں کیا تھا کہ میں خروج کر رہا ہوں اور آپ تمام لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ آپ نے تو ایک امن اور ایک آشتی کا راستہ چنا تھا, اور ایک جو رائٹ وے تھا اس راستے سے آپ اس ظالم کے خلاف کوفہ جا کر وہاں ان لوگوں کو ساتھ ملا کر اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہ رہے تھے. تو اچانک کربلا میں آپ پر جنگ کو مسلط کیا گیا. یہ کہنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے کہ امام علی مقام کو, یہ شہزاد رسول کو اس وقت لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اگر یہ الزام لگایا جائے گا تو اس میں تو بنو ہاشم کا سارا خاندان آ جائے گا, اور اس میں تو اہل بیت اطہار کے دیگر افراد بھی آ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام عظیمت کی راہ پر چل رہے تھے, اور جس وقت آپ پر جنگ کو مسلط کیا گیا تو پھر آپ نے بجائے رخصت کی راہ پر قدم رکھنے کے آپ نے وہی سے عظیمت کو اختیار کیا, اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے جا کر قیامت تک عظیمت کا استعارہ بن گئے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں کہیں پر بھی امام علی مقام جیسی عظیمت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. لہٰذا یہ میں پھر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام علی مقام نکلے اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا, یہ خلاف حقیقت ہے. ہمارے پاس کوئی بھی تاریخی شواہد نہیں ہے کہ جن میں یہ ہو کہ امام علی مقام نے دعوت دی ہو اصحاب پیغمبر کو یا اہل بیت کے دیگر افراد کو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو. ایسا نہیں تھا, بلکہ یزید لعین مردود نے آپ کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے, جیسا کہ تاریخوں میں آتا ہے, اہل سنت اور اہل تشیع سب کے تاریخوں میں بڑا واضح موجود ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں یہ اس نے یہ کوشش کی, اس کے بعد پھر مکۃ المکرمہ میں ایسا کیا, پھر آپ کربلا کی طرف نکلے جو کہ آپ کی منزل کوفہ تھا, اور جیسا کہ موجود ہے کہ کوفہ آپ کو بلایا گیا تھا. بالکل ایسے ہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے ہی خروج کا اعلان کرتے تو جس طرح ہرہ کے واقعے میں 10,000 کے قریب لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے تھے,
وہ امام علی مقام اگر لیڈ کرتے تو یقیناً وہاں سارے اس وقت بھی کھڑے ہو جاتے. بہت شکریہ, انتہائی شکر گزار علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. اب چونکہ آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے فضائل کے حوالے سے تھی, تو اس فضائل کی اس پیارے سے غبار میں جو ابر رحمت بن کے ہم پہ برسے گا انشاءاللہ, اب دل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان شخصیات سے خود کو جوڑا جائے, نسبتیں حاصل کی جائیں, کہ پیغام پہ عمل کیا جائے. اور اسی چاہت میں اگر میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ملوں, جا کے زیارت کا شرف حاصل کروں, تو آپ کے روضہ اقدس پہ جانا کیسا ہے میرے لیے, عام آدمی کے لیے, عام مسلمان کے لیے, اہل عشق کے لیے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, یا پھر یہ مبارک ہے, انتہائی مقدس عمل ہے, کیسا کہیں گے اس کو؟ بلا شبہ میرے ربانی بھائی اللہ کو سلامت رکھے, ابھی جو قریشی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حدیث نبوی کی روشنی میں, یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا, حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں, فرماتے ہیں ہم ایک دعوت پہ جا رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں, تو راستے میں ہم نے دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں یا گلی میں بچے کھیل رہے تھے جن میں سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. آپ بچپن میں تھے, تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا تقدمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور حضرت امام حسین کو پکڑنے کی کوشش میں لگ گئے. والغلام یسر ہا ہونا وہ ہا ہونا, حضرت امام حسین علیہ السلام نانا کے آگے آگے بھاگ رہے, کبھی کبھی دائیں کبھی بائیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگ کر کو پکڑ کر محبت سے, وہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے ہی روح پرور ہیں, بڑے ایمان افروز ہیں. وضع فاء علی فی, آقا علیہ السلام نبوت کے ہونٹ ان کے چہرے پہ رکھ دیے اور وہاں فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور یہاں جو ابھی ارشاد فرما رہے تھے مفتی قریشی صاحب, میں بھی چونکہ طالب علم ہوں تو میں نے اس پہ غور کیا اور میں نے شاہ رحیم کی جو تفصیلات پڑھی, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ من جو ہے 2 بار استعمال ہوا, پہلا ہے للتبعیض, دوسرا للبیان. پہلے نے یہ بیان کیا, آقا فرماتے ہیں میں کل ہوں, حسین میری جز ہے, میں پھول ہوں, حسین میری خوشبو ہے, میں چاند ہوں, میری چاندنی میرا حسین ہے. تو مجھے دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے من سرّا ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بين صدره الى راسه فلينظر الى الحسن, ومن سرّا ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بين صدره الى كعبيه فلينظر الى الحسین. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ سینے سے لے کے سر تک آقا کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ شخصیت کو دیکھوں, وہ امام حسن کو دیکھ لے, اور 4 ڈال کے لحاظ سے سینے سے لے قدموں تک سب سے زیادہ مشابہ کائنات میں آقا کے ساتھ کسی کو دیکھنا ہے, امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لے, تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل ہوں, حسین میری جز ہے, میں آفتاب ہوں, یہ میری کرنے ہے, میری روشنی ہے. اور آگے جو فرمایا وانا من حسین, یہ للبیان ہے. آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا تم نے اگر مجھے دیکھنا ہو, میرا موقف سمجھنا ہو, میری رائے دیکھنی ہو, میرا فرمان دیکھنا ہو, میرے کردار کا تسلسل تم نے دیکھنا ہو, تو میرے حسین کو دیکھ لینا. اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, کربلا میں امام حسین جب کھڑے تھے, امام حسین کا موقف وہی تھا جو مصطفیٰ کا موقف تھا. میرے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے تو بلا شبہ میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے, بحیثیت طالب علم میرا دین اور میرا علم یہ کہہ رہا ہے, میرے آقا علیہ السلام کا موقف وہی ہوتا ہے یزید کے خلاف, حق ہے, اس میں کوئی تردد ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ کا موقف ہے, دین اور قرآن امام حسین کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. اب مجھے مختصراً سمجھ میں آنے لگا ہے آہستہ آہستہ بتدریج کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو شعبان ہے, یہ شہر, یہ میرا مہینہ ہے, کیونکہ یہ مہینہ شروع ہی اتنے پیارے انداز سے ہوا. پہلی شعبان کو جناب زینب آپ پہ ہمارا سلام ہو, آج تیسری شعبان ہے, تو حضرت امام حسین جیسا تحفہ خدا نے عطا فرمایا ہے, اور کیا بہترین پیغام ہے آپ کا. کاش کہ ہم سب اس پہ عمل کریں استقامت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, اور سب سے بہترین تحفہ جو انقلاب کا تحفہ ہے وہ آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کا, علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا, علامہ کمیل مہدوی صاحب کا, اور عزیز و جانمن آپ کا, آپ کی خصوصی توجہ کا. اللہ کی امان میں.